بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب نبوت کا باب بند ہو گیا وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور اس کی تسبیح کا بیان کرو صبح کے وقت واصیلا اور شام کے وقت هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اور وہ رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے وکان بالمؤمنین رحیما اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پہلی دفعہ جب مسیلمہ کذاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وہ پیش کیا کہ میں بھی نبی ہوں اور تم بھی نبی ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے خلاف جو ہے حضرت اسامہ بن زید کے سربراہی میں آپ نے لشکر روانہ فرما دیا۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور کہتے ہیں کہ 1200 صحابہ کرام، اور وہ 1200 صحابہ کرام جو کہ حفاظ تھے، حافظ تھے قرآن پاک کے، وہ لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یار حضرت صدیق اکبر، ایسا نہ ہو کہ یہ جتنے حافظ ہیں قرآن کے یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بڑا شاندار جواب دیا، کہا کہ ابو قحافہ کی کیا جرت ہے، جس لشکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے ہیں ابو قحافہ اس کو نہیں روک سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی جو جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید نہیں ہوئے۔ تو اس کی اہمیت ختم نبوت کی یہاں سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ اس دور پر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تا قیامت ختم نبوت کے غدار پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مرزائی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ تو وہ دنیا میں یہودیوں کے بعد جو سب سے گھناؤنا کردار ہے وہ احمدیوں اور مرزائیوں کا ہے۔ ان کا پورا نیٹ ورک ہے کہ یہاں سے جب قادیان سے ان کو بے دخل کیا تو یہ لندن میں چھپ گئے اور وہاں سے سازش کرنے لگ گئے۔ ابھی ہمارے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، مفتی عبداللہ نورانی، جو کہ ختم نبوت فورم کے سربراہ ہے، وہ خطاب فرما رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری کوششوں سے ایک مرزائی مسلمان ہوا، اور نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ ہم نے اس کو حافظ قرآن بنایا، نہ صرف حافظ قرآن بنایا بلکہ اس کو قاری بھی بنایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو عالم اور مفتی اسلام بنایا۔ کہتے ہیں کہ اس کوشش کی وجہ سے ہماری 5000 قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ اسلام کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا ہے، اسلام کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا ہے، کیونکہ مسلمان اسلام کے خلاف کچھ سننے کو برداشت نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ سننے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام، قاری قرآن اور حافظ ان کو بدنام کرو، مدارس کو بدنام کرو، جتنے دینی ادارے ہیں سب کو بدنام کرنا شروع کر دو۔ آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کہ سانحہ مرید کے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو مرزا مسرور لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ایک وقت آئے گا یہ قانون بھی چینج ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی ان کو پکڑ دکڑ ہو جائے گی اور یہ گرفتار ہوں گے، اس سے پہلے کہہ رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل ان کو شاباش دیتا ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہماری حفاظت کے لیے ہے ان سب کو شاباشی دے رہے۔ بھائی کس چیز کی شاباشی؟ وہ شیل اور وہ اسلحہ ہمارے اوپر استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان پاکستان، پاکستان کا بنا ہوا، پاکستان میں بنا ہوا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ملک کا اسلحہ انہی شہریوں کے خلاف استعمال ہو، اور وہ شہری ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ نہتے تھے۔ تو یہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ اس کی رات جو ہے بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے، صبح نے طلوع ہونا ہے، روشنی نے پھیلنا ہے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ پاورفل ہو کر انشاءاللہ دوبارہ قدم میں آئیں گے۔ اور ختم نبوت کا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ جب یہ میدان میں آ گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ گھبرا گئے تھے۔ مفتی محمود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی گھبرائے ہوا تھا، کیونکہ ایک پہلے واقعہ ہو گیا تھا جس میں کئی سو علماء کو انگریزوں نے بہت بے دردی سے مارا تھا،
اب یہ بھی عجیب تاریخ ہے کہ ایک طرف انگریز سرکار جو ہے وہ وظیفے دے رہا ہے، بڑے بڑے مدارس بنا رہے ہیں، اور ایک طرف کالا پانی اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے کہ علماء کرام کو گرفتار کیا جاتا ہے، سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ سروں کے مینار بنائے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ وظیفے دیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، آج بھی آپ ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دو، آپ کا وظیفہ جاری ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ختم نبوت پر زیادہ گفتگو کی تو آپ ٹارگٹ ہو جاؤ گے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا کراچی میں بڑا کردار تھا، بڑا نام تھا، ووٹ بینک شاہ احمد نورانی کا یہاں پہ سب سے مضبوط تھا، کون کون سی پارٹی ان کے خلاف نہیں لائی گئی، یہ تاریخ ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے 1973 میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور اتنا بڑا کردار تھا کہ بھٹو نے کہا کہ میں اپنے موت کے اوپر دستخط کر رہا ہوں، اس کے اوپر سائن کر رہا ہوں۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی نے سب کو جمع کیا، ان کی کاوشیں تھیں اور ان کی کوششیں تھیں، ورنہ بھٹو جیسے آدمی اس نے کہا کہ میرے پاس تو کیا کل قیامت میں کوئی اور میرے پاس جانے کے لیے تیاری کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ختم نبوت میں میں نے کردار ادا کیا، شاید یہی میرا ذریعہ بن جائے نجات کا۔ تو ہمیں بھی ختم نبوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے اپنی ہاتھوں سے، کیونکہ شاہ احمد نورانی صاحب کو آپ نے دیکھا کہ ان کی پوری پارٹی خراب ہو گئی تھی، اپنے لوگ جو ہے دغا دینے لگ گئے۔ کس وجہ سے؟ ایک ہی لفظ کی وجہ سے کہ شاہ احمد نورانی صاحب پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہاں تک کہا گیا تھا، قادیانیوں نے ان سے کہا کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے، جس فلیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، جس بنگلے میں رہنا چاہتے ہیں، جس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اور جتنی دولت چاہیے ہم آپ کو دینے کو لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو آپ نے موقف اختیار کیا، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، کہا آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، ہمارا جو خریدار تھا وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں بہت پہلے خرید چکے ہیں، تو بازاری مصطفیٰ میں ہمارا سودا ہو چکا ہے، لہذا آپ لوگ چلے جائیے یہاں سے۔ تو اسی پر اختتام کروں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔